امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار راہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے؟ خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول اور پسند آ جائے۔ ڈاکو بولا، امام صاحب، میرے اور خدا کے مابین تقریباً سب دروازے بند ہیں۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھلا رہے۔ کچھ عرصے بعد میں حج پر گیا۔ طواف کے دوران دیکھتا ہوں ایک شخص کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا ہے، میری توبہ، مجھے معاف کر دے، میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں۔ میں نے دیکھنا چاہا اس بے خودی کے عالم میں آہیں بھر کے رونے والا خوش نصیب خوش قسمت شخص کون ہے؟ کیا دیکھتا ہوں یہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا۔ تب میں نے دل میں کہا، خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کیے تھے۔ خدا مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول دیے۔ تو کیسے بھی برے حال ہوں، کتنے بھی گناہگار ہوں، خدا کے ساتھ اپنے تمام دروازے بند مت کر لینا اور کبھی ہار مت ماننا۔ کوئی ایک بھی دروازہ یہاں کھلا مل گیا تو کچھ بعید نہیں وہ سب دروازے ہی کھل جائیں جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس بھی نہ تھی کہ خدا کی جانب سفر میں ان خوبصورت راہوں سے تمہارا کبھی گزر ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔